لیتا اور لعلہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فلاں آدمی سے بات کی تو لیتا و لال کرنے لگا، اردو میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا بندہ۔ اردو میں ایک اور لفظ غلط استعمال کرتے ہیں، منو ان، حالانکہ وہ منو ان ہے، من ان۔ لیتا لعلہ، لیت و لال، لیتا ایسی امید ہے کہ جو اب پوری نہیں ہو سکتی، ماضی میں تھی، اور لعلہ ایک ایسی امید ہے جو پوری ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، امید کی جاتی ہے تاکہ تم تقوی اختیار۔ اللہ ایسی امید جس کے پورے ہونے کے چانس ابھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے، امید ہے کہ یہ بات ہو جائے۔ لیتا اس سے پورا نہیں ہوتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ پوری ہونے والی بات نہیں، تو اللہ میں ابھی چانس ہے، باقی ہے۔ تو فلا اللہ کا یہاں اب امید کا معنی نہیں آئے گا، کیونکہ اگلا مضمون اس طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ اب کسی چیز کے ہونے کا امکان، اگر وہ چیز مجھے پسند ہے کہ یہ کام ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ امید ہے کہ ایسا ہو جائے، اور اگر کسی چیز کے ہونے کا امکان نیگیٹو معنی میں ہو تو پھر کیا سینس رکھتا ہے؟ پھر اندیشہ ہے کہ یہ ہو نہ جائے، اندیشہ ہے ہونا، یہ اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، اور اگر پازیٹیو سینس میں ہے تو پھر امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے۔ تو لعلہ کا بھی ایک اسم ہوتا ہے، اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ تو لعلہ کا اسم یہاں پہ کیا آیا؟ کا۔ تو فلعلہ کا تو ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو، ترجمہ اس لعلہ کا بعد میں کرتے ہیں، کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فلعلہ، اب اس اللہ کا مطلب آپ اندیشہ بھی لے سکتے ہیں، اندیشہ ہے کہ آپ، مطلب امید ہے کہ آپ ایسا کر دیں گے، تو امید تو نہیں، پازیٹیو سینس نہیں، تو اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کیا ہے؟ تارکن، ترکا، یترکو، کیا مطلب ہے؟ چھوڑنا۔ چھوڑنا تو کیا مطلب؟ ترک کرنے کا کیا مطلب؟ کیا چھوڑنا؟ جو آپ کی روٹین میں ہے، وہ چیز جو آپ کی ذمہ داری میں ہے، جو آپ نے کرنی ہے، جو چیز آپ کی روٹین میں ہے، اس میں سے کچھ چیز سکپ کر گئے آپ، جو آپ کی ذمہ داری تھی کرنے کی، اس کو سکپ کر گئے، چھوڑ گئے، اب ولفل کر گئے، جان بوجھ کے یا غلطی سے رہ گئے، ترک ہو گیا، چھوٹ گیا کوئی چیز، چھوڑنا۔ تو ترک یترکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، اس کا فاعل بنائیں آپ، ترک یترکو فاعل، کیا بنے گا جی؟ تارکن، اس کا فاعل بنے گا تارکن، چھوڑنے والا۔ چلیں مفعول بنا کے بھی دیکھ لیں اس کا، جس چیز کو چھوڑ دیا جائے، کیا بنے گا؟ اب فے عین لام کی جگہ یہ مادہ ڈالیں، میم فے کی جگہ تے، عین کی جگہ رے، آگے واو آ گیا، اور لام کی جگہ کاف آ گیا، کیا بن گیا جی؟ متروک۔ متروکن، متروک کس چیز کو کہتے ہیں؟ چھوڑی ہوئی چیز کو۔ بندہ مر جائے تو جو جائیداد چھوڑ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟
ترکہ ترکہ کہتے ہیں. ترکے کو انگریزی میں کیا کہتے انہیریٹنس ہیں؟ انہیریٹنس، وراثت کو کہتے ہیں. وراثت. اسٹیٹ. ترکہ وہ چیز ہے بندہ مر کے پیچھے چھوڑ جائے جس نے وراثت بننا ہے کسی کی. ٹھیک ہے جی. تو متروک کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو چیز چھوڑ دی گئی ہو. ٹھیک ہے جی. اور تارکن چھوڑنے والا. تو فلا اللہ کا تارکن، اندیشہ ہے کہ آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اندیشہ ہے جی؟ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امت کو. امت کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر سخت سے سخت حالات بھی ہوں تو کیا نہیں کرنا. کہیں ایسا آپ دعوت دیتے ہیں، مثلا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تو میں کوشش کروں جی کہ کہیں آفتاب صاحب ناراض نہ ہو جائیں اس بات سے، تو اس کو سکپ کر دیتے ہیں. مثلا مسجد کے جو ہیڈ ہیں، کیا کہتے ہیں، مسجد کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، وہ سودی کام کرتے ہیں. ساری مولوی صاحب نے تقریر کرنی ہے اور سود کے چیپٹر کو تارکن چھوڑ دیں. مولوی صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ، حکمران بیٹھے ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. ظلم والی بات، حرام خوری، سکپ. پولیس کے محکمے میں یا دیگر جو ہمارے محکمہ مال ہے یا عدالت بھی اسی کام پہ چڑھی ہوئی، تو رشوت خوری کو سکپ کر جاؤ اگر ناراض نہ ہو جائے. پیشہ مر مولویوں کا کیا کام ہے؟ انہوں نے بھاگنا ہے مسجد سے. مسجد کمیٹی کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، پاورفل اپنے مسجد کے لوگوں کو. پیر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ پیر وہ بھی جو ان کے انویسٹر ہیں ان کو دیکھ کے ہی بات کرتے ہیں نا. تو جہاں پہ آدمی کا مفاد آیا نا، مفاد، وہاں پہ اس نے کوئی ایک حصہ چھوڑ دیا. یعنی ابھی آپ دیکھیں، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کل ایسے مولوی آ جائیں گے، بڑے بڑے عالم آ جائیں گے جو اصلی حصے کو اندر سے، جو ہاتھ سے اپنی ذات پڑتی ہے اس کو سکپ کر دو، نکال دو. وہ میں نے نہیں ماننا. وَلَعَلَّ کا، اور اندیشہ ہے کہ آپ تارکن چھوڑنے والے، یعنی اندیشہ آپ ترجمہ اس طرح کریں گے، نہ کا یہاں پہ ترجمہ نہیں ہے لیکن ہم اردو میں کرتے ہیں. اندیشہ ہے کہ آپ کہیں چھوڑنے والے نہ ہو جائیں. فلا اللہ کا تارکن، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھوڑنے والے ہو جائیں. کس چیز کو چھوڑنے والے؟ اس چھوڑنے کا مفعول کیا ہے؟ بعض. بعض کو، کچھ کو کیا؟ ما، جو کچھ. جو. بعضا ما، کس بعض کو، کس چیز کے بعض کو؟ جو یوہا، اوہا یوہی، کیا مطلب ہے؟ وہی کرنا. وہی کرنا. اوہا یوہی، یوہی کیا ہے؟ وہ وہی کرتا ہے. اوہا، اس نے وہی کی. اوہینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی. وہ وحی کا معنی دوسرا ہے، جیسے شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے وحی کی. وہ وحی کرتا ہے، یہ معروف ہے. معروف کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کا فاعل سے پتہ ہو. جی، عرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان. جس کا فاعل پتہ ہو، جس کے فاعل کی پہچان ہو، وہ کیا ہے؟ معروف. اور جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو وہ کیا ہے؟ مجہول. وہ مجہول ہے، پیسو. تو یوہا سے، یوہی سے یوہا، وہی کیا جاتا ہے، مجہول. کس نے وہی کیا؟ نہیں، اللہ. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہے اللہ نے وحی کیا، لیکن یہاں پہ لکھا نہیں ہوا نا، مجہول ہے. ما یوہا، جو کچھ بھی وحی کیا جاتا ہے یا جا رہا ہے.
تارکن آپ چھوڑنے والے نہ بن جائیں، بعد ما یوحا جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے، الیکا الا کی طرف اور کا آپ آپ کی طرف۔ اتنا پریشر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ کون سا دور ہے مکے کا، کہ وفد آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بھائی ایسے کر دیں آپ صرف ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں تو باقی آپ سے ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اور آ رہے ہیں حضرت ابو طالب کے پاس آ رہے ہیں، ہاں جی ایسے کر دیں ویسے کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا جی کہ بڑا پریشر ہے مکے کے، آخر آج کا دور تو نہیں ہے نا، آج کے دور میں تو لوگ کسی کے محتاج ہی نہیں رہے۔ آپ کا کروڑ روپیہ اگر بینک میں پڑا ہوا ہے، اے ٹی ایم کارڈ آپ کی جیب میں ہے، ہاں جی آپ کو کسی کی محتاجی ہے؟ آپ گندم کاشت کرتے ہیں، ہاں جی آؤ جی پڑولا آ گیا، ہارویسٹر کٹایا، دانے اٹھا گھر میں پھینک لی، کسی کی محتاجی ہے؟ دنیا کا کوئی کام کر، آج تو زمانہ ہی اور ہے۔ آج سے آپ 1400 سال پہلے جائیں، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو آدمی ایک دوسرے کے مجبور تھے، ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ آج سے 100 سال 1400 سال پہلے قبائلی زندگی تھی، وہاں تو ایک دوسرے کے بغیر سانس لینا بھی مشکل تھا۔ تو اس ماحول میں جہاں پہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، مکے کے رہتے بھی مل جل کے تھے، ہمیں تو نہیں یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ حرم کا کنٹرول ایک قبیلے کے پاس تھا، پانی کا کنٹرول کسی اور قبیلے کے پاس تھا، جنگ کا کسی اور کے پاس تھا، سفارت کاری کسی اور کے پاس تھی، ہر قبیلے کی اپنی اپنی ذمہ داری، مل جل کے رہتے تھے، ایسے ہی نہیں تھا معاملہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا بائیکاٹ نہیں ہوا، شیب بنی ہاشم میں، بنی طالب میں، شیب ابو طالب یا بنی ہاشم جو بھی اس کو کہتے تھے، اس میں 3 سال کے لیے رہے، معاشی بائیکاٹ کر دیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو کوئی اتنی معمولی سی بات نہیں آج آپ سمجھ لیں کہ ایک دم ہی کسی نے معاشی بائیکاٹ کر دیا تو یہ کوئی مٹی پاؤ، نہیں، یہ تو آج ہم کہتے ہیں مٹی پاؤ۔ تو فلا اللہ کا تارکم بعد الذی بعد ما یوحى الیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پریشر ہے، اور حضرت ابو طالب پہ ایک پریشر ہے، وہ بلاتے ہیں کہتے ہیں بھتیجے اتنا زیادہ پریشر آ گیا ہے، آپ کو حل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا پہ پریشر بہت زیادہ پڑ گیا ہے، تو آپ نے ایک جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا تھا؟ اگر ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے چاند رکھ دیں، یا تو میں یہ کام کرتے کرتے جان دے دوں گا، یا اللہ اس کام کو کامیاب کر دے گا، پیچھے ہٹنے والا کوئی آپشن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ ہے، تو اتنی زبردست اسٹرانگ سٹینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہ اصل میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ پریشر پڑے، اتنا پریشر پڑ جائے کہ اندیشہ ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی وحی میں سے کوئی چیز سکپ ہی کر دو، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہم تو اللہ کے فضل سے سکپ کرتے ہیں، پہلے ہی سارا کچھ سکپ کر دیتے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دور نہیں، کہاں پہ سکپ کرنا ہے ہم نے؟ وہ اللہ تعالیٰ جو ہی کہتا آگے پیچھے معاملہ، ہاں جی یتیم، ہم گئے یتیم کلکتے والے، وہ یتیم جو گھر بیٹھے ہوئے، مسکین، کہاں کے مسکین؟ گاؤں کے مسکین۔ اور کس کا پریشر ہے؟ آپ مسجد میں آیا ہوں آپ کے سامنے درس دوں گا، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں برادری کی ہوتی ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، ہمارے چاچا ہیں، ماما ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کا ایک پریشر ہے، پریشر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ان کے سامنے دین کو ایسے بیان کر سکتے ہیں جیسے مسجد میں بیٹھے عام بندوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے؟ نہیں، ایک پریشر ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ میری بات سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تو آپ وہ حصہ سکپ کر دیں گے جو چاچا جی، ماما جی کو، بھائی صاحب کو گراں گزرتا ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں جی؟ کر دیتے ہیں سکپ، کہ نہیں کرتے؟ کر دیتے ہیں نا جی۔ تو یہی یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے، جو گاؤں کے کونسلر کو یا چیئرمین کو، یا آپ فوجی ہیں تو جو آپ کے سی او صاحب کو بات پسند نہیں آتی، آپ اس کو سکپ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔
تو فلا اللہ کا تو اسلام تو یہ نہیں چاہتا، اسلام تو کہتا ہے اسٹرانگ پرسنالٹی ہو، بات حق کی کہہ تو جان جاتی ہے تو جائے، اسلام تو یہ چاہتا ہے۔ فلا اللہ کا تارکم بعد ما یوحا الیک، اندیشہ ہے کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وہی کیا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز چھوڑنے والے بن جائیں۔ کیوں چھوڑنے والے بن جائیں جی؟ اور ذائقن، ذاقا یذیقو، تنگ ہونا، تنگ ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسپیس کلوز ہو جانا، اسپیس نہیں رہی، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم کیا دیتے ہیں؟ گھٹنا، گھٹ گئی چیز، یعنی آکسیجن نہیں رہی، جگہ کم ہو گئی ہے، سانس نہیں آ رہا، یعنی ایک سفوکیشن کہتے ہیں اس چیز کو، انگلش میں سفوکیشن کہتے ہیں، آدمی سانس نہیں لے پا رہا، گھٹن ہو رہی ہے۔ تو ذا کا یذیقو، گھٹنا، اور اب اس کا فائل بنا کے دیکھ لیں کیا بنے گا؟ ذائقن، کیا مطلب ہے؟ گھٹنے، ذائقن، گھٹنے والا ہے، بھی، ساتھ، یہ بسبب بھی اس کے آپ معنی کر سکتے ہیں، ہی، اس کے ساتھ، یا اس کے بسبب، کس کے بسبب وہ آگے آئے گا، کس چیز کے سبب آپ کا سینہ گھٹنے والا ہے، گھٹ رہا ہے، کیا چیز؟ صدرو کا، صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے، صدرن کس چیز کو کہتے ہیں؟ سینہ، سینے کو، لیکن صدرن نہیں آیا، صدرو آ گیا، ہلکا ہو گیا، مضاف بن گیا، سوال کیا پیدا ہوا جی؟ کس کا سینہ؟ کس کا سینہ؟ صدرو کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک۔ سینہ۔ دیکھیں جی، دنیا کا کوئی بھی غیرت مند آدمی ہو، غیرت مند، اس کو کوئی گالی دے دے، برداشت کر لیتے ہیں؟ نہیں، آگے سے چپیڑ نہ بھی مارے تو اندر سے تو وہ کھول جاتا ہے، کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ کھولتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ جو باتیں وہ کہہ رہے تھے، ابھی 4 دن ہوئے ہیں، 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہے، اس سے پہلے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آنکھیں بچھانے والے تھے مکے والے۔ کتنا بڑا جھگڑا تھا حجر اسود کو نصب کرنا، تلواریں نکل آئیں، دوبارہ جنگ ہونے کا امکان ہے، سیانے بندے نے کہا جی جو بندہ بھی حرم میں داخل ہوگا اس کو فیصلہ کرنے والا مان لیتے ہیں، جو فیصلہ کرے گا قبول۔ کون داخل ہوا؟ آپ، سب نے دیکھا، خوشی سے چہرے کھل اٹھے، جاء الصادق والامین، صادق و امین آگے، آؤ جی بسم اللہ، جو فیصلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے، پتھر اٹھایا اور اس پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ نے چادر منگائی، اس پہ رکھا، سارے سرداروں نے چادر اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کر دیا، ساروں کا حصہ پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید ان کی ایک عقیدت تھی۔ کیوں عقیدت تھی؟ حضور کا کردار تھا اس کے پیچھے۔ تو اب وہی زبانیں جو صادق امین کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ساحر، کاہن، مجنون، تو یہ سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں؟ تکلیف تو ہے۔ تو بس ذائقن بھی صدرک، آپ کا سینہ گھٹنے والا ہے، بھی، اس کے سبب، کس چیز کے سبب ہے؟ یہ بات وہ کہتے تھے، این یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہیں ہے۔ این یقولوا، یہ مقولہ ہے سارا اس کا، یقولوا کیا کہہ رہے تھے؟ ان کہ ان کیا ہے؟ مصدر، مصدریہ، مصدریہ نے کیا کیا؟ ایک تو ترجمہ مصدر میں کر دیا، یقولون کو کیا کر دیا جی؟ یقولو، یقولون، وہ سب کہتے ہیں، مصدر نے نون اڑا دیا تو یہ پیچھے بچ گیا، یقولو
کہ وہ کہتے ہیں کہ لولا، لولا کا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہ، ویسے لو کا مطلب ہے اگر، لا کا مطلب ہے نہیں، لیکن یہ مل کے آئے تو کیا مطلب ہے؟ کیوں نہ، کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں. سوال، انزلہ، نزلہ ینزلو، کیا مطلب ہے نزلہ ینزلو کا؟ اتارنا، غور سے، اس نے اتارا، نزلہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اتارا، اس نے اتارا، اتارا. چلے ترجمہ آپ صحیح کر رہے ہیں، لازم ہے یہ، اتارنا، نزلہ ینزلو، اترنا، اترنا. نزلہ ینزلو کا مطلب ہے اترنا، خود اترنا. نزلہ ینزلو، ینزلو وہ اترتا ہے، نزلہ وہ اترا، اترا. اب اس کو ہم لے کے آتے ہیں باب افعال. انزلہ ینزلو کیا مطلب؟ اتارنا، اس کا مطلب یہ متعدی ہے، اتارنا. لیکن یک بارگی کسی چیز کو اوپر سے نیچے، کوئی چیز ہے اٹھا کے اوپر سے نیچے لے تو یہ کیا ہے؟ اتارنا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے پورے کا پورا قرآن لیلۃ القدر کو اٹھایا اور آسمان دنیا پہ لے آیا. پھر نزلہ، رفتہ رفتہ اتارنا، پھر اس کے بعد قرآن رفتہ رفتہ اترتا رہا ہے. تنزیل باب تفعیل سے آئے گا تو کیا ہوگا جی؟ نزلہ ینزل تنزیلا، اس کا معنی بھی اتارنا ہے، لیکن رفتہ رفتہ اتارنا، آہستہ آہستہ اتارنا، سارا ہی اتار دینا. ٹھیک ہے جی. تو نزلہ ینزل یہ کس چیز سے ہے جی؟ انزلہ، اس نے اتارا، اتارا. یہ معروف ہے. انزلہ کیا ہے؟ معروف، معروف کا قاعدہ ہے. انزلہ اس نے اتارا، ہم اس کو جانتے ہیں. اب اس کا بنانا ہے مجہول، مجہول، تو وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے انزل، انزلہ، ایک ہی وزن ہے اس کا، افعلہ، مجہول کا ایک ہی وزن ہے. ثلاثی مجرد میں فعلہ، قتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ قتل کیا گیا، قتل کیا گیا. اب قتل کا نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. انزلہ اتارا گیا، اتارا گیا، گیا. لولا انزلہ کیوں نہیں اتارا گیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں وہ انزلہ اتارا گیا، گیا. این یقولو کہ وہ کہتے ہیں لولا انزلہ کیوں نہیں اتارا، اتارا گیا. کیا چیز؟ کنزن، زن، فائل. یہ کیا ہے؟ نائب الفائل ہے، نائب الفاعل، ہے مفعول ہے کہ کیا چیز نہیں اتاری گئی. ایک نائب الفائل، یہ اس کا نائب الفائل ہے، سوری، جا کا. تو یہ یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا، او سے نیا بات شروع ہوئی. انزلہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کنزن خزانہ، علیہ، ان پر، علی آپ پر، پر، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر، یعنی ان پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نہیں اتارا گیا کنزن. کنزن کا کیا مطلب ہے؟ خزانہ، کنزا یکنزو، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ خزانہ، کیا خزانہ؟ پیسہ تلا، خزانہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ پیسہ تلا، بیسیکلی کنزا یکنزو کا کیا مطلب ہے جی؟ اکٹھا کرنا. کنزا یکنزو کسی چیز کا اکٹھا کرنا، ذخیرہ کرنا. کنزن کا کیا مطلب ہے؟ ذخیرہ. لیکن یہ ہر ذخیرے کے بارے میں استعمال نہیں ہوتا. مال و دولت، کنز سونا چاندی. تو اس لیے اس کو پھر کیا کہہ دیتے ہیں؟ خزانہ. ذخیرہ کرنا، مال و دولت کا ذخیرہ کرنا خزانہ.
یعنی لولا انزل علیہ کنز، وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ کچھ سونے چاندی کے خزانے کیوں نہیں نازل ہوئے؟ کوئی دماغ میں آ گئی ہوگی بات کہ شاید جو نبی ہے وہ اپنے ساتھ دولت بھی لے کے آئے۔ ھذا من فضل ربی، ہماری نظر میں جس معاشرے میں دولت کی پوجا کی جاتی ہو وہاں عزت کس آدمی کی ہوگی؟ دولت مند۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں عزت کس کی ہے؟ پیسے والی۔ پیسہ خدا ہے۔ پیسہ کیا ہے جی؟ ہمارا پیسہ کیا ہے؟ نہیں خدا، پیسہ ہمارا خدا ہے۔ خدا ہونے کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ یہ دیکھنا چھوڑ دیں گے کہ پیسہ جہاں سے آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام۔ آج ہم اس دور میں ہیں کہ کھلے عام آپ پہ کسی نے درخواست دے دی تھانے میں، آپ چلے جائیں، کھلے عام پیسے مانگیں، پیسے دو، شرم حیا کے بغیر رشوت لیتے ہیں۔ پٹواری کے پاس چلے جائیں، فرد بنانا ہے، پیسے۔ تحصیلدار کے پاس چلے جائیں، پیسے۔ عدالت میں آپ چلے جائیں، ریڈر پیسے، علمت پیسے، جج بھی پیسے، پیسے ہی پیسے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پیسہ خدا ہے۔ جو آپ کے خفیہ پولیس کے آدمی ہیں وہ بجائے یہ کہ اپنی جاب کریں، وہ بھی انہوں نے بندے رکھے ہوئے، اے این ایف والوں نے اپنے بندے تاڑے ہوئے ہیں، پیسے پیسے لو جان چھڑو۔ ٹیکس والوں نے ملک کا ٹیکس بنا فرض کیا، وہ ٹیکس اس نے دینا ہے 10 لاکھ، وہ کہتے ہیں 2 لاکھ ہمیں دو، چھٹی۔ تو حرام خوری اس وقت پاکستان میں اپنے عروج پہ، بس پیسہ کہیں سے آنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس حرام خوری کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹے بستی میں بھی شراب اویلیبل، زنا کاری اویلیبل ہے، ہر قسم کا گناہ سرے عام سڑکوں پہ بکھرا ہوا ہے۔ اور نام کیا ہے جی؟ مدینہ، مدینے کی ریاست، اسلام کا قلعہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ خدا جانے اللہ نے کہاں سے رحمت کی ہوئی ہے۔ اب بجائے کہ وہ جنگ آئی تھی ٹل گئی ہے جنگ، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پہ لطیفے بنا بنا کے پھینک رہے ہیں۔ تو اب جس قوم کے دماغ میں دولت کی پوجا ہونا جی، وہ کہتا ہے کہ نبی تو وہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ کوئی خزانہ ہو۔ یہی مکے والوں نے بات کہی تھی، بھائی کوئی نبی اللہ کے رسول کو یتیم کو بنا دیا نبی، نعوذ باللہ۔ ہاں جی، کوئی 2 شہروں میں، طائف میں، مکے میں کسی کی بڑی پراپرٹی ہوتی، کوئی جاگیردار ہوتا، اس کو اللہ نبی بنا دے، وہ بڑی شخصیت ہوتی۔ یہی دماغ تھا بنی اسرائیل کا جب حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے ان کا رہبر بنا کے بھیجا۔ سورہ بقرہ پڑھیں، یہ بادشاہ بنا دیا، غریب آدمی نہ، غریب نہیں چاہیے۔ تو غریب آدمی جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، قابل کیوں نہ ہو، کہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہو لیڈ کرنے کی، غریب ہے پیچھے۔ آپ ذرا موٹر سائیکل پہ آئے نا کمپین کرنے کے لیے، سلام بھی کوئی نہیں دے گا، لیکن اگر آپ پاؤڈر بیچتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، جوا کراتے ہیں، آپ لینڈ کروزر پہ آئے ہیں V8 میں، پیچھے 2 گاڑیاں 4 گاڑیاں آگے ہیں، 2-6 گن مین ہیں آپ کے ساتھ، تو ہر بندہ مرزا صاحب کیسی طبیعت ہے جی، اور اگر آپ موٹر سائیکل پہ آئیں اور چلے گئے تو کسی سے پوچھے شمشاد لنگ گیا تم، تو دولت کے پجاریوں کا یہی خیال ہوتا۔ تو لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں ان پہ کوئی خزانہ نازل ہوا؟ او یا جاء یجیء، آنا، آیا، جاء یجیء، آنا، تو جاء وہ آیا، کیا آیا؟ اب یہ فائل ہے اس کا، یہ نائب الفائل ہے، جاء، کیونکہ وہ جاء کیا ہے؟ معروف ہے نا، وہ آیا ہمیں پتہ ہے، جاء یا وہ آیا، کون آیا جی؟ ملکن، ملکن کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرشتہ۔ فرشتہ۔ یہ لولا کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے، یہ او جو ہے نا، او، یہ اس لولا پہ عطف ہے۔ کیوں نہیں آیا ملکن
فرشتہ معہو، مع کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ ساتھ، ہو ان کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آسمان سے فرشتہ بھی آتا، وہ سامنے آ کے کہتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ہم مان لیں۔ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ گھٹ رہا ہے، اتنی بڑی باتیں میں کہہ رہا ہوں اور یہ تو پرواہ ہی نہیں۔ اور نقصان کس کا کر رہے تھے؟ اپنا نقصان کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بحیثیتیں باپ کے ہیں، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو آپ کے لیے، امت کے لیے دل میں، آپ کے سینے میں ایک درد، تکلیف ہو رہی ہے، یار کہ امت کیا کر رہی ہے، یہ جہنم میں چلے جائیں۔ اسی لیے جب ایک یہودی کے بچے نے اسلام قبول کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بندے کو میرے ذریعے جہنم کی آگ سے نجات دی۔ آپ تو ایسے تھے، حریصن، آپ تو ایسے تھے، تو کیوں نہیں کوئی فرشتہ آیا، خزانہ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ انما، انا، بے شک، انا کیا ہے جی؟ انعت حرف تاکید، تاکید۔ ما کون سا ہے؟ ما ما ایک کافہ ہے، یہ کیا کرتا ہے جی؟ انا کے عمل کو ضائع کر، ختم کر دیتا ہے۔ انا عمل کیا کرتا ہے؟ زبر دیتا ہے، انا اپنے اسم کو نصب دے دیتا ہے، ان ما آتا ہے تو پھر نصب ختم۔ اگر یہ ان ما کی جگہ ہوتا انا، تو انتا کیا ہوتا؟ کا بن جاتا، ان کا، بے شک آپ، ٹھیک ہے جی، انما۔ لیکن دوسرا کام کیا کرتا ہے جی؟ انما حصر پیدا کر دیتا ہے، صرف کے معنی، ہی کے معنی آ جاتے ہیں ترجمے میں۔ انما انتا، آپ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر، نظر ینظر، نظر ینظر کا کیا مطلب ہے؟ خبردار کرنا، ہم؟ خبردار، خبردار کرنا یا ہونا؟ خبردار کرنا یا ہونا؟ ہونا، ہونا۔ ہاں جی، لازم ہے، نظر ینظر کیا مطلب؟ یہ بھی میرے خیال میں خبردار ہونا ہے۔ اور کبھی کوئی نظر نیاز نہیں مانی؟ کسی چیز کا اپنے اوپر واجب کر لینا، لازم کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس سے اب فاعل جو بنے گا وہ فعیل ان کے وزن پہ بنے گا، لیکن یہ ایکسیپشن ہے، یاد رکھیے گا، یہ کیا ہے؟ ایکسیپشن، ایکسیپشن ہے، کچھ چیزیں ایکسیپشنل بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فعیل ان کے وزن پہ کیا بنے گا؟ نذیر، نذیر۔ ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا اس کا؟ خبردار ہونے والا، جو خود خبردار ہوتا ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ خبردار کرنے والا، کرنے والا۔ یہاں پہ متعدی میں اس کا معنی آ گیا، خبردار کرنے والا، والا، نذیر۔ ویسے خبردار کرنے کا جو جینون ہے وہ کیا ہے؟ باب افعال سے، انذرا ینذر انذارا، کسی کو خبردار کرنا، وارن کرنا کسی کو۔ اب اس کا فاعل جب بنے گا تو کیا بنے گا؟ علامت مضارع جائے گی، میم لگے گا، منذر، خبردار کرنے والا، والا، منذر۔ تو نذیر ان کیسا خبردار کرنے والا ہے کہ جو جس کی پرسنالٹی کا پارٹ ہو خبردار کر۔ صدیق کسی کو کہیں گے صدیق، ایک ہے صادق، صادق کا مطلب ہے سچ بول دیا، صدیق کا کیا معنی؟ جس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ سچ و سچ ہی چل رہا، سچ ہی ہو، جھوٹ ہو ہی نہ۔ ہاں جی، یہ تسلی ہے، بالکل تسلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی، اور آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے
کہ حضور کا سینہ اس لیے گھٹ رہا ہے کہ میں ان کو سیدھے رستے پہ لا رہا ہوں، یہ نہیں آ رہے جہنم میں جا رہے۔ آپ کا کام صرف خبردار کرنا ہے، وہ آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو ان کی آپ پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو انما انت نذیر، بے شک آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ اب حسر کا مفہوم کیا ہے؟ انما انت نذیر، آپ تو بس آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ آپ کا کام ہے بتا دینا بھائیو آگے گڑھا ہے، دیکھ کے جانا۔ اب اگر کوئی گاڑی اٹھا کے کسی نے گڑھے میں پھینک دی ہے تو آپ بتانے والے کا کوئی قصور، اس نے بتا دیا۔ انما انت نذیر، آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ واہ، اور اللہ مبتدا وکیل خبر علی کل شیء متعلق خبر۔ اب اس کو مقدم کیا گیا، ترجمے میں ابھی بدل آ جائے گا کہ نہیں؟ واللہ، اور اللہ ہے، وکیل وکلا یکلو وکلن، کام سپرد کرنا، وکلا یکلو، کسی کے کام، اپنا کام کسی کے سپرد کر دیں۔ اچھا، اس سے اب آیا وکیل، وکیل جو یہاں پہ آیا ہے، جس کو کام سونپا جائے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ کام آپ کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ باب تفعیل سے بھی آپ وکلا یوکلو توکیلاً، کیا مطلب؟ کسی کو نگران بنانا، کسی کام کا، کہ بھائی آپ اس کام کے نگران، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ یہ کام آپ کریں، آپ نگران ہیں اس کے۔ بات نہیں سمجھے؟ وکلا یہ ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، میں نے مثلا یہ آٹے کی بوری میں نے اٹھا کے چکی پہ دانے پھینکنے، یہ کام کس کا ہے؟ میرا۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ اٹھا کے پھینک دیتے، آپ نے میری جگہ کام کر دیا، لیکن میں نے کسی کو کہنا ہے بھائی یہ بوری اٹھا کے پھینکو، اب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کسی سے کہیں کہ یہ اٹھا کے پھینکیں، آپ کو میں نے کیا بنا دیا؟ اب آپ کام کر نہیں رہے میرا، بلکہ آپ میرے کام پر نگرانی کر رہے۔ ہاں جی، تو باب تفاعل میں جب یہ جائے گا تو کیا معنی آ جائے گا؟ توکلا، یتوکلو، اس کا کیا معنی ہے جی؟ بھروسہ کر، بھروسہ، ٹرسٹ، کسی پہ ٹرسٹ کر جانا، توکل۔ میں کہتا ہوں کہ میں یہ کام توکل پہ کر رہا ہوں، مطلب توکل پہ کیا کر رہا ہوں کہ مجھے اس کام میں کس پہ بھروسہ ہے؟ اللہ پہ ہی ہے، اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں۔ گاڑی سٹارٹ کی، پیٹرول بھی ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، پیسے بھی جیب میں ہیں، کام بھی جا، سڑک بھی موجود ہے، میں گجر خان جانا چاہتا ہوں، گاڑی پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ لے کے جائے گا تو گاڑی لے کے جائے گی، کیونکہ گاڑی کیا ہے؟ سبب ہے، سبب، ذریعہ ہے لے کے جانے کا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ، مسبب الاسباب کون ہے جی؟ اللہ۔ تو بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے، سبب پہ یا مسبب پہ؟ مسبب پہ۔ اللہ پہ بھروسہ۔ تو یہاں پہ کس معنی میں آیا جی؟ وکیل، وکلا یکلو کے معنی میں جس کو کام سونپا جائے، واللہ وکیل، اللہ ہی کارساز ہے، جو ترجمہ آپ نے کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے جی؟ کارساز، نگہبان ہے اللہ تعالیٰ۔ کہاں پہ ہے جی؟ اعلیٰ پر
کلی، کل کا کیا معنی ہے؟ ہر ایک، شیئن ہر ایک شے میں، یعنی کہ ہر ایک معاملے میں، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے کہ انما انت نذیر، آپ کا کام ہے بھائی بتا دینا، ہم اس چیز کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ابو جہل کو بھی دی کہ نہیں دی؟ حضرت عمر کو بھی دی کہ نہیں دی؟ اللہ نے ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ 2 پرچیاں اللہ نے ڈالی ہیں، پھینکی ہیں، اس میں سے حضرت عمر کا نام نکلا، ایسا ہوا؟ حضرت عمر کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کردار میں کوئی خوبیاں ایسی تھیں جو ابو جہل سے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی، بہت قیمتی بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں، کبھی شخصیت کی ایک خوبی، کوئی ایک خوبی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو کدھر لے جاتا ہے؟ اوپر، رائز، کسی ایک کوئی خوبی ہے آپ کی شخصیت میں، کوئی ایسی خوبی جو اللہ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اوپر لے جائے۔ اور کبھی انسان کی کوئی ایک خامی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیچے لے آتا ہے، اور ہو سکتا ہے 1000 خوبیاں ہوں، خوبیاں ہی خوبیاں، کوئی ایسی خامی ہو۔ مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد کرتے تھے، حضور کو خیرات صدقات اللہ کی راہ میں دیتے تھے، حضور کے ہاتھوں میں ہی آ کے پکڑاتے تھے، حضور کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ ایک خامی تھی، ماں کو ذرا ایسے غصے سے دیکھ لیتے تھے، غصے سے دیکھ لیتے تھے ماں کو، غصے سے، ایک خامی۔ اس ایک خامی نے کیا کیا؟ پھر پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ ایک خامی سے پکڑ ہوگی۔ پچھلی امتوں کا ذکر ہوا، ایک شخص گیا، پانی پیا، کنویں کے اندر اتر گیا، پانی پی کے باہر نکلا تو دیکھا سامنے ایک کتا ہے، وہ بھی پیاسا ہے، اور وہ گیلی مٹی تھی، اس کو چاٹ رہا تھا کسی طریقے سے، کوئی نمی آئے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح میں پیاسا تھا اسی طرح یہ کتا بھی پیاسا ہے، تو میں نے تو پیاس بجھا لی ہے۔ وہ نیچے اترا، اپنے جوتے میں پانی بھر کے لایا، کتے کو پانی پلایا۔ کتنی خوبی تھی؟ ایک، باقی خدائی جانے کیا مسئلہ تھا۔ ایک خوبی پسند آ گئی اللہ کو، اللہ نے اسی خوبی میں بخش دیا، ایک رحم دلی بخش۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ کوئی دکاندار نہیں ہے، کریانہ سٹور نہیں اللہ چلا رہا کہ 2 روپے کم ہو گئے، 4 بڑھ گئے، شام کو رجسٹر کھول کے اللہ بیٹھ جائے۔ ہاں جی، غور کیجئے، آج تو خیر زمیندار بھی ویسے نہیں رہے، رب کا جو لفظ استعمال ہے، لینڈ لارڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے رب کا لفظ۔ وہ شام کو کھڑے ہوتے ہیں، ہاں کیا مسئلہ، چاہ 2 بوریاں تو جا۔ وہ تو زمیندار کا کیا کام ہے، وہ یہ دیکھے کہ مجھے اس میں سے کم ہو گیا کہ زیادہ ہو گیا، لینے والا آ گیا، ہاں جی دانے جائیں، لو بھائی۔ یہ آج کا دور آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمیندار کی بھی مت مار دی ہے، زہر لگا کے بیج کاشت کرتے ہیں، پرندے مر جاتے ہیں، سپرے کر کے مار دیتے ہیں کیڑے مکوڑے، آگ لگا دیتے ہیں اپنی باقی فصل کو، اس میں سے کتنی چیزیں مر جاتی ہیں۔ بھائی اپنا رزق تو لے لیا، باقیوں کو کون کھانے دے گا؟ یہ تو زمیندار ہی نہیں ہے، یہ تو بنیے ہیں۔ یقین کریں آپ، زمینداروں کا تو سینہ اتنا کھلا ہوتا تھا کہ فصل خود کاٹتے تھے نا، فصل شدید ترین گرمی میں فصل کاٹتے تھے، اس کے بعد وہ منڈلیاں لگا دیتے تھے، اتنی دیر میں کوئی آدمی آتا تھا، 2 مرنڈے دیے، 4 گڈیاں اٹھائیں آ جانے۔ کبھی ان کے دل میں کچھ ہوا تھا؟ کھلاڑے میں کتنی گندم ہوتی تھی پڑی ہوئی، لے جاؤ بھائی۔ وہ زمیندار کدھر چلے گئے بھائی؟ وہ خوبی ختم ہوئی ہے جب سے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں لوگ آ گئے، ایک ایک پیسہ گنتے ہیں، ایک ایک رجسٹر لکھا ہے، 15 روپے، 20 ہو گئے جی، 25 ہو گئے، 70 ہو گئے، 90 ہو گئے، اور آگے پیچھے معاشرے میں کوئی نظر نہیں ہے کہ کہاں پہ کوئی آدمی ہے جس کو ہو سکتا ہے موت پڑی ہوئی ہو کسی 2-4 آنوں کی۔ دیکھیں آپ آگے پیچھے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہاں پہ کون آدمی جینوئن ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، جہاں پہ میں نے اس کی مدد کرنی، لیکن نہیں۔ تو یہ جو خوبی ہے نا جی، ایک خوبی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی خوبی تھی، اللہ نے پسند کر لیا،
وہیں پہ ابو جال کے اندر کوئی ایسی خامی تھی کہ اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے بھائی کوئی ایسی خامی تو نہیں ہمارے اندر آ گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر تپھڑ مار دیا۔ کوئی خوبی پیدا کریں ایسی کہ اللہ دنیا میں ہمیں اوپر لے کے جائیں۔ چلے جی پڑھ لیں۔ فَلَعَلَّكَ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، تَارِكٌ کاف کے بعد کیا ہے؟ تارکن، نون ساکن کے بعد با آ گئی، با آیا تو نون کو کیا پڑھنا ہے؟ میم۔ تارکم تَارِكٌ بعض بَعْضَ ما مَا یوحا یوحیٰ الیک إِلَيْكَ وضائکم۔ وَذَائِكُمْ اب کن نہیں پڑھنا، پھر وہی با آ گئی ہے، کم میم کم۔ پڑھنا ہے۔ وضائکم وَذَائِكُمْ بِہِ بِهِ صدرک، صَدْرُكَ دال کا کیا کرنا ہے جی؟ کلکلا کلکلا کرنا، صدرک صَدْرُكَ ان یقولوا، أَن يَقُولُوا ان پڑھنا ہے، نہیں نون ان۔ ساکن کے بعد یا آ جائے، یرملون کا قاعدہ ہے نون کو یا کے اندر مدغم کریں گے۔ ان یقولوا أن يقولوا لولا لولا انزل أنزل علیہ عليه کنز، كنز نون کو پہلے کنز، كنز زن کو ختم کرنا ہے کیونکہ آگے زن کے اندر جو نون ہے اس کے آگے حمزہ آگے ہلکی ہے۔ کنزن او جاء جاء معہ معه ملک ملك انما إنما انت أنت نذیر نذير واللہ والله علی على کل شیء، كل شيء یہ کون سا قاعدہ ہے جی؟ يعملون یرملون کا قاعدہ۔ شیء، نون ساکن کے آگے واو آ گیا تو اس میں چلا جائے گا۔ شیء شيء وکیل۔ وكيل صدق اللہ العظیم۔ جزاك الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔